پر رونق افروز خطیب اہل سنت شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، شعراء اعظام اور زندہ دو السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اوپر رکھیں، نیچے نیچے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل جس میں مجھ سے پیشتر آپ نے مفتی صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد بھی آپ کو ایک خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے، بہت مختصر سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر ہم لوگ شب و روز گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو نعمتیں عطا کر رکھی ہے، اللہ پاک نے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو محروم کیا ہو، سب کے پاس نعمت موجود ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں کسی کے پاس دولت ہے تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر بالفرض دولت نہ بھی ہو تو اللہ نے انسان کو اتنا دولت مند کیا ہے کہ اگر انسان اس پر شکر کی نظر ڈالے تو ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں سجدے انسان کی پیشانی کے اندر مچلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ نوٹوں پر چھپی ہوئی جسے ہم دولت کہتے ہیں، صرف یہی دولت نہیں ہے بلکہ یہ دولت تو نچنیوں کو بھی مل جاتی ہے، یہ دولت تو بھیک منگوں کو بھی مل جاتی ہے، جس کو اصل میں لوگ دولت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دولت جو کمائی نہیں جا سکتی، جو خریدی نہیں جا سکتی، جو بیچی نہیں جا سکتی، جو بچائی بھی نہیں جا سکتی، جو لٹائی بھی نہیں جا سکتی، وہ کون سی دولتیں ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے ماتھوں میں دو آنکھیں دیکھ لے، کیا یہ اللہ کی دی ہوئی دولت نہیں ہے؟ انسان کتنا مالدار ہے، انسان کتنا دولت والا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جو یہ شکایت کرتے ہیں مولانا اللہ نے ہمیں کیا دیا، میں پوچھتا ہوں ان دو آنکھوں کی قیمت اگر لگانا چاہو بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا کروڑوں روپیے دے کر بھی کسی کو یہ دو آنکھیں بیچو گے؟ کیا یہ دو آنکھیں کسی کو دو گے؟ نہیں نہیں، اپنے پورے وجود کے اندر اندازہ کرو اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو ناشکر بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے۔ اب میں بہت زیادہ تبصرہ کرنے کی بجائے صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں، دو آنکھیں اس نے عطا فرمایا، دو کان اس نے عطا فرمایا، زبان اس نے عطا فرمائی۔ جا کر کے اس انسان سے پوچھو جس کے دو سامنے
دوسرے کے دانت کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ٹوٹ گئے ہیں، جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو ان دو دانتوں کا احساس کتنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ یہ وجود دیا، یہ سانسیں لے رہے ہو اور باہر کر رہے ہو، یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اتنا سب کچھ اللہ نے دیا لیکن مانگا کچھ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن خدا کی نعمتیں پانے کے بعد انسان زمین کے اوپر آ کر اللہ کو بھول چکا، اللہ کو فراموش کر چکا، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکا، اللہ رب العزت کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکا، اور آج انسان اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کھاتا ہے طبیعت کے مطابق، سوتا ہے طبیعت کے مطابق، اٹھتا ہے طبیعت کے مطابق، بولتا ہے طبیعت کے مطابق، اور انسان یہ سوچ رہا ہے میں تو اپنی من کی زندگی گزار رہا ہوں، میں تو اپنی منمانی کر رہا ہوں، مجھے کون کیا کرے گا؟ مگر یاد رکھنا، دنیا کے دوسرے مذاہب کے انسان اگر یہ بات کہیں یا سوچیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد فنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ اکبر، مرنے کے بعد ختم ہو جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹ جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد تباہ ہو جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد تاریکی نہیں ہے، بلکہ واللہ اس زندگی سے خوبصورت زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی اس سے خوبصورت زندگی کیسے ہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں اگر کافر ہے، مرتد ہے، بے دین ہے تو اس کے لیے تباہی ہے، لیکن رسول اللہ کا وفادار ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جب تک مرتا نہیں ہے گنبد خضرا دیکھتا ہے، اور مرتا ہے تو گنبد والے کو دیکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور حضور تاج شریعت تو اور بڑھ کر بات کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مدینہ کانفرنس۔ مومن کی موت بھی ان کو دیکھتے دیکھتے ہیں۔ میں آپ بہت محبت والے لوگ ہیں، لیکن اتنی چھوٹی سی عرضی اگر مان لے تو بڑی نوازش۔ آپ کا احسان بہت دنوں تک یاد رکھوں گا۔ ہاتھوں میں موبائل اگر ہے تو جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ اگر یہ بھیڑ دکھانے والے جلسے سیاسی لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں، ہم لوگ بھیڑ کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، آپ کو دل کی تبدیلی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ لوگ بھی نہ آئیں اور دل بدلنے والے لوگ ہوں تو وہ جلسہ کامیاب ہے، اس لیے کہ یہاں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ سب متوجہ ہو کر ماشاءاللہ آپ نے میری بات مانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے یہاں پر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بہترین شعراء یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں، بہترین نقیب موجود ہے، بہترین خطبہ موجود ہیں۔ میں تو صرف کوئی دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی خطابت کرنے نہیں بلکہ دل کا درد لے کر، دکھڑا لے کر آیا ہوں، ایک دل جلے انسان کی حیثیت سے، تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، میرے لیے بھی نجات اور آپ کے لیے بھی نجات۔ تھوڑی دیر سنے، میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، وقت زیادہ ہوا، اس کا خیال مجھے ہے، میرے بعد کے جو خطیب ہیں ان کا بھی خیال مجھے ہے، اس لیے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تو موت کے بعد کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، بلکہ مرنے والا مومن اگر ہے، آقا
آقا کا وفادار ہے تو مرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مرتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو بھی حضور علیہ السلام کو کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور میدان محشر میں بھی جب اٹھ کر کے جائے گا تو گویا کہ حضور کی زیارت کے لیے جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، مرنا ان کی زیارت کے لیے، قبر میں ان کی زیارت کے لیے، محشر ان کی زیارت کے لیے، تو یہ کتنا سستا سودا ہے، کتنے نفع کا سودا ہے کہ مرو تو ان کی زیارت کرو، قبر میں جاؤ تو ان کی زیارت کرو، میدان محشر میں ان کی زیارت کرو۔ یہ مومن کی شان ہے، مگر یاد رکھنا بات اتنی ہے کہ مومن کہلانا آسان ہے اور مومن بن جانا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں ابھی بات ہم آگے کریں گے، لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں، انسان اپنی طبیعت کے مطابق آج زندگی گزار تو رہا ہے، اپنی من کی سوتا اپنی مرضی سے ہے، اٹھتا اپنی مرضی سے ہے، اس کو خیال ہی نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا میں مس یوز کر رہا ہوں، غلط استعمال کر رہا ہوں۔ وہ سوچتے مجھے کون کیا کر لے گا۔ رہی بات مولوی حضرات کی تو پھر اس کے دماغ کے اندر یہ ہے جو میرے چندے پر تنخواہ پاتے ہیں وہ مجھے کیا کر لیں گے، بلکہ معاذ اللہ کچھ تو اتنے بے باک ہیں، علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کے مولوی ہیں۔ معاذ اللہ یاد رکھنا، میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کبھی علماء کے خلاف بکواس نہ کرنا، اپنی دولت کے نشے کے اندر کبھی علماء کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ یاد رکھنا جو اللہ دولت دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ دولت چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھنا جوانی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، دولت اللہ نے دی ہے اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا، اللہ نے زندگی دی ہے اس کے غضب کو چیلنج نہیں کرنا۔ اگر اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور ہم سب کو لگام دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے آوارگی فکر کے ساتھ جینے والے، آوارگی تباہ کے ساتھ جینے والے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والے، سن لے جب تک تجھے ڈھیل دی جا رہی ہے تجھے موقع غنیمت ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی پر گرفت مضبوط کرتا ہے اور قدرت جب کسی پر گرفت مضبوط کرتی ہے اور قدرت کسی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے تو پھر اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جاتا، اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں آوارگی کرنے والوں، حرام لقمے کو اپنے پیٹ میں ڈال کر کے حرام لقمے کی شکل میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرنے والوں، کیا نہیں سچ کیا یہ نہیں سوچتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ حیرت تو اس بات پر ہے ابا دیکھیں ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے اور اللہ دیکھے تو انسان زنا تک کرے، انسان چوری تک کرے، انسان عورتوں پر پاپ کی نظر تک ڈالے۔ آئیے تھوڑی دیر ایک حدیث مبارکہ سنیں اور اس کے بعد تصور کریں اللہ کی پکڑ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں تو نماز کے لیے ٹائم نہیں، عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے نمرود کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ کہاں ہے وہ بڑے بڑے مالدار مغروروں کی قبریں؟ اللہ نے قبروں کا نشان بھی مٹا دیا۔ کیا سمجھتے ہو دولت کے نشے میں اللہ کو بھولو گے؟ جوانی کے نشے میں اللہ کو بھولو گے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ تمہارے اور میرے سچے نبی صادق و مصدوق، اس لیے کہ اب کوئی خطیب کی گفتگو نہیں، وہ سید العالمین کا فرمان، میرے آقا کا فرمان، فقیہ ابو اللیث سمرقندی